سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ صلاح الدین ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے پاس لائی گئیں، 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے، سب سے پہلے اس سے ملو۔ 5 تاجر 7 لڑکیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کے یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بیٹھا کر سمندر میں اتارا گیا ہے اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی۔ مجھے شک میں ڈال رہا ہے، میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے دونوں پاؤں کے راستے میں لگا ہے۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے، انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ اور وہ چلے گئے؟ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، ان سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اس سے کہا کہ کمانڈر اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے۔ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کمانڈر جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کمانڈر بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کے کمانڈر سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے، چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا کہ جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا وہاں فوراً پہنچو، اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہے تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اگر جا چکے ہو تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو۔ لڑکیاں اسے حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ علی بن سفیان ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کی طرف مڑی۔ 2-3 نے بے وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کہ یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے صلاح الدین ایوبی پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا، وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتیلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا
کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجی والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چوڑے جوتے کا تھا اور جنانا لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی، زمین میں نشان جدت سے آیا تھا۔ علی بن سفیان ادھر ہی چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرے شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا، سب کے چہرے بھاپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کرہانے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کون آئی تھی؟ اور رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کے زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں چلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئی اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کرہانے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمی کو دیکھنے چلا گیا جو تاجر کے بھیس میں کچھ دور خیمے زن تھے۔ محافظ نے انہیں الگ الگ بیٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی ایک اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں، تم ایک پوری سلطنت اور اس کے تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کو الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ اٹھا کر آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ لیا۔ اسے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا ہی نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کے رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظ سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر اندازوں کے کانوں میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون پوری طرح بہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کمانڈر ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات میں خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب
بھی پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبرائی ہوئی اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کو ڈھونڈتا ہوا فخر نام کا ایک کمانڈر آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام الزام علی بن سفیان کو سنائی جو لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم پانچوں تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز، اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیموں میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلوائے اور انہیں اپنے کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی سچی اور حقیقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔